اور ایک آج کل کیفیت ایسے ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں بھی 2 دن پہلے دیکھ کے آیا, قریب سے مل کے آیا, اور اس کے بعد سے میں تو یعنی ایک عجب کیفیت ہے کہ یار ایسے لوگوں کو تو تتی عبابی نے لگے رکھنا. آمین. یہ 2000 برس جیے, آمین. ان کی زندگیوں میں تو کبھی کسی مرحلے پر کسی طرح کا تسلسل بھی نہ ہے. آمین. یہ تو استقامت کے ساتھ مردی کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں. قائد ملت اسلامیہ, قائد اہل سنت, امام اہل سنت و جماعت, عہد حاضر میں ابرو اہل حق, بے شک. فارس علوم اعلیٰ حضرت, کنز العلماء, مفکر اسلام, سنی عقیدے کا محافظ اور پہرے دار, بے شک. حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی, سبحان اللہ. متعن اللہ بطول حیاتہ آمین. ومدد اللہ العالی. آمین. آمین. سنیو ہوش کرو, جاگو, اٹھو, بیدار ہو جاؤ. اشرف آصف جلالی اس مرد اور کا نام ہے جس کی ساری زندگی اسلام دشمنوں سے جنگ لڑتے گزری ہے, جس نے ایران والوں کو الٹا کر کے پھینکا ہے, نجد و دیوبند والوں کو الٹا کر کے پھینکا ہے, تفضیلیہ کو ناکون چنے چبوائے ہیں. اشرف آصف جلالی اس آج کے عید میں امام احمد رضا کے سچے مجاہد کا نام ہے, بے شک. سبحان اللہ. لا جس شک. کی زندگی ساری ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر سانس سنی عقیدے پر پہرا دیتے ہوئے گزری ہے. یہ ہے وہ بندہ جسے حق کا دائی, حق کا واصف کہا جاتا ہے. سمجھو اور ان محسنوں کی قدر کرو, وقت پہ قدر اور احساس کر لو. آ جاؤ, یہ ہیں وہ جو بد عقیدگی کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے بچاتے ہیں, طوفانوں سے بچاتے ہیں. یہ طوفانوں کے سامنے سینہ سے بھرا کر طوفانوں کا رخ موڑ کر امت کو گنبد خطرہ پہنچاتے ہیں. بے شک. یہ ہیں وہ لوگ. اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اس مرد کا نام ہے, اس مرد کا, مرد اور کا, مرد حق پرست کا, مرد حق کا ڈاکا, جس کی زندگی میں کسی مرحلے پر نہ کوئی تجھے تفسیری نظر آئے گا, نہ شیعہ نظر آئے گا, نہ رافضی نظر آئے گا, نہ دیوبندی نظر آئے گا, نہ وہابی نظر آئے گا, نہ خارجی, نہ ناصبی, نہ یزیدی, کوئی بد مذہب یہ نہیں دکھائی دے گا. اگر دکھائی دے گا نا تو اس کی ہر سانس میں تجھے فکر رضا کا نعرہ نظر آئے گا. وہ رضا کرتے ہوئے زندگی گزار گیا اور امت کو چھوڑ گیا. ابھی بھی وقت ہے, اٹھ جاؤ, جاگ جاؤ, احساس کر لو. اور میں یہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی قائد بنے پھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, کئی میں نام لوں گا تو برا لگ جائے گا. جتنے چھوٹی یا بڑی تحریکوں کے قائد ہیں, ان قائدوں کو تم ساروں کو رلا لو, سب کو اکٹھا کرو اور انہیں 1 لاکھ سے ضرب دو, 1 لاکھ سے ضرب دو. جو نتیجہ آئے گا نا, اشرف آصف جلالی اس سے بھی مجھے قد کا آدمی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیش کیا بات. جوہری جانتا ہے کہ جوہر اصلی کون سا ہے, نقلی کون سا ہے. بے شک. سنار کو پتا ہوتا ہے کہ سونا 24 کیرٹ ادا کرائے تھے, مردہ کیرٹ ادا کرائے. اس لیے یہ احساس کرو. اور میں اگلی بات, یہ میں آپ سے اپنے سینے کا اندر کا درد اور اپنی آواز کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں کہ تم میں سے ہر ایک بھی کرے, لیکن میں تو بہرحال اس پہ قائم ہوں کہ آج وقت ہے ابھی
اس وقت کے امام کے پاس حاضر ہو کے اپنا آپ کلیئر کروا دو، صاف ہو جاؤ، وکرنا رب کعبہ کی قسم تم پھر 1000 مرتبہ بھی نہ دھو کے آؤ گے، خدا کی قسم ہم تمہیں زیرو انشاءاللہ جو بھی ہے جہاں گئے جیسا بھی ہے چھوٹا یا بڑا، ہم اسے سب تسلیم کریں گے جو آج وقت کے اس محسن کی قدر کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کو مانیں گے۔ اور جو اپنی میں انا میں اور اللہ کے بت میں بت بنا ہوا ہے، ہم پھر ایسے سارے بتوں کو اٹھا کے کسی گٹر میں پھینک دیں گے۔ ہمیں وہ چاہیے جو سنی قوم کو بریلی لے جائے اور بریلی سے بغداد محلہ لے جائے اور بغداد محلہ سے طیبہ نگر لے جائے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ اللہ اللہ اللہ، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ ہو، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے۔ پھر سنی کیوں اپنے مسلک کے اظہار سے ابتکاری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننے کی بیداری ہے۔ اہل سنت جاگو بیدار ہو جاؤ۔ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے بند گلی کے بند مسلکوں کا نام لیتے ہیں، اور میں تو یہاں سے الحمدللہ طیبہ نگر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی موقع بنے وقت بنے ڈنکے کی چوٹ پہ برملا بولا کرو۔ میں نے ابھی پنڈی میں کہا اور جام نے کہا تو مائینی کو ہوا میں کہا۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا جب مسئلہ بنا تھا نا، وہ مسئلہ جو بنا تھا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، میں اس کو یہاں رکھ کے بھی کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب دشمن یہاں سے ایران تک ایکا کر کے مسلک اہل سنت و جماعت پر بدمست ہاتھیوں کی طرح چڑھ توڑے تھے، تو ہم نے ابھی دنیا ساری یہ دیکھ رہی تھی کہ کدھر بات کرنی ہے، ادھر یا ادھر۔ اللہ کی قسم میں ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر بھی ہوا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ کے لوگوں کو یاد ہے، اس کلپ کی وضاحت میں جو ڈاکٹر صاحب کا کاٹا گیا تھا اور پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس کی وضاحت میں ڈاکٹر صاحب کا اپنا بیان بھی جو وضاحتی پہلا 2.25 گھنٹے کا بیان آیا، وہ اگلی رات کو آیا تھا۔ ہمارا اس سے 24 گھنٹے پہلے اس خطا اجتہادی کے مسئلے پر ہم نے دلیلیں دے کر بیان ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ چڑھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلے دن زور کے بعد میں مرکزی صراط مستقیم میں اپنے احباب کے ساتھ حاضر بھی ہوا، اور ہماری اطلاع اس وقت پہنچ بھی چکی تھی جو کچھ ہم نے کہا تھا، اور وہ مسلم الثبوت اور بحر العلوم بعد میں تو لوگوں نے اس کی پوسٹیں بھی چڑھائی، اس کی تصویریں لے کے فیس بکوں پہ بھی لگایا۔ ہم نے پہلی مرتبہ بحر العلوم کی وہ کتاب پڑھی تھی کہ جو کبھی طرز نظامی کے نصاب کا حصہ تھی، جس کو پڑھ کے امام احمد رضا عالم بنے تھے، جس کتاب کو پڑھ کے بابا مہر علی عالم بنے تھے۔ ہم نے اس کتاب سے نکال کے دکھایا تھا، اور ظالموں تم نے اگر ترسیلات نہیں پڑھی تو آؤ ادھر، ہم تمہیں بتائیں، یہ تو اہل سنت کا 15 صدیوں کا مسلک ہے، عقیدہ ہے۔ یہ خطا اجتہادی تو عظمت ہی عظمت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ جس چیز پر ثواب ملے بھلا وہ چیز بھی کبھی توہین ہوتی ہے؟ نہیں۔ اور ہم نے باقاعدہ اس وقت حوالے دیے، اور کئی کتابوں کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شرح فقہ اکبر پڑھی تھی، عقیدے کی 15 صدیوں میں پہلی کتاب امام اعظم کی۔ ظالموں پھر امام اعظم کو بھی گستاخ کہو گے؟ امام اعظم کے پیچھے داتا صاحب کھڑے ہیں، انہیں بھی گستاخ کہو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ ہم نے یہ سوچ کیا تھا، اور تب سے اب تک میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے میرے پاس ہے، میں نے ان سے بھی ایسے ہی کہا، میں نے کہا سب بند کمرے جو ہے کہ 15-20 منٹ تک کلپ بھی بنایا ہے تے اللہ دے فضل نال اساں لاہور تو نکل کے کراچی دے جلسے بھی ڈنکے دی چوٹ تے فکر رضا دا عقیدہ بیان کیا۔ بے شک ہم نے حیدرآباد میں کہا، میرپور خاص میں کہا، ڈگری میں کہا، سکھر میں کہا، اوبارو میں کہا، میاں والی میں کہا، صادق آباد میں کہا، بھاولپور میں کہا، بھاول نگر میں کہا، لاہور میں کہا، سرگودا میں کہا، حیدر آباد میں کہا، ہم نے ہزارے میں کہا، کشمیر میں کہا، میں نے پنڈی کے بدماشوں کی گردن پہ چڑھ کے کہا۔ ابھی میں چند دن پہلے میں وہاں بیٹھ کے کہہ کے آیا،
اور میں نے پہلے معذرت میرے ہم نام ہے مفتی مختار علی رضوی صاحب مصر خان والے، وہ بھی تھے تو ہم نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اور میں نے وہاں بیٹھ کے کہا، میں نے کہا الحمدللہ تعالی میں جتنے پنڈی کے بدماشوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر سنی ہیں، پھر حنفی ہیں، اور پھر بریلوی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ناز اس پر، کسی کو الجھن ہے تو 100 بار ہو، ہمیں تو مزہ آتا ہے جب بریلوی بولتے ہیں سبحان اللہ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، سبحان اللہ یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، دل یقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ آمین آمین یہ اصول طے کر لیا ہے، جو اپنے ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے، ہمارا پیار ہے ان کے لیے، اور جو دشمن ہے اس کے انشاءاللہ ہم چھاتی پہ چڑھ کے امام محمد رضا کا نعرہ لگائیں گے۔ انشاءاللہ کیا بات جو دشمن ہے کوئی بھی ہے، کسی جگہ کا بھی ہے، اور مرنا اپنی باری ہے، جانا اپنی باری ہے، اس کی فکر ہے کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ دعا ہے سارے کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معهم یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا وہاب، یا معطی، یا منعم، یا معز، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مسبب الاسباب، یا شافی الامراض، قرآن کریم کے تصدق سے، نبی علیہ السلام کی عظیم جاہ کے تصدق سے، تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی عظیم جاہ کے تصدق سے، تمام اہل بیت صحابہ اولیاء علماء پاکان امت کے تصدق سے، مولا کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، صحت کے ساتھ انہیں لمبی عمر خضر علیہ السلام عطا فرمائے، اہل سنت کے اس سچے مسلک پر ان کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ